اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے۔ طہارت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں وغیرہ کو بھی ایسی چیزوں سے بھی بچانا ہے جن سے جسم اور کپڑوں میں میل اور بدبو ہو، جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے تکلیف اور نفرت کا باعث ہو۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو آج غسل کا صحیح طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ جن دوستوں کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا وہ اس کو پڑھ کر یاد کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، غسل میں ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کو پاک صاف نہیں ہونے دیتی۔ جب شادی شدہ جوڑا اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اگر دن کا وقت ہو تو خواہش پوری کرنے کے بعد بھی جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ رات کے وقت ہم بستری کرتے ہیں تو نماز فجر سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے۔ اگر مرد اور عورت غسل کرنے کے بعد یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کو حالت جنابت یا جنبی کہا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو صحیح طریقے سے غسل کرنے کا پتہ نہیں، وہ صحیح طریقے سے غسل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے وہ ناپاک رہتے ہیں۔ ناپاک انسان کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو، غسل کا صحیح طریقہ یاد کر کے اس پر عمل کیا جائے تاکہ انسان ناپاک نہ رہ سکے، اور اپنے قریبی دوستوں کو بھی غسل کا صحیح طریقہ بتایا جائے تاکہ سب غسل کے صحیح طریقے کو اپنا کے پاک صاف ہو سکے۔ جو بندہ غسل کے فرائض سے ناواقف ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جب مرد اور عورت ہم بستری کر کے غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو غسل کے فرائض یاد ہونا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 3 بار کلی کرنا، یہاں تک کہ حلق تک پانی جائے، ناک میں پانی لے جانا، یہاں تک کہ ناک کے اندر تک پانی چلا جائے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالنا، یہاں تک کہ جسم کا کوئی بھی بال خشک نہ رہ جائے۔ کچھ ہمارے بھائیوں کو غسل کرنے میں جلدی ہوتی ہے تو وہ جلدی کلی کرتے ہیں، غرارے نہیں کرتے، ناپاکی میں پانی لے کر جاتے ہیں، لیکن ناک کی ہڈی پر نہیں لے کر جاتے، اپنے جسم پر جلدی پانی ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے جسم کے چند بال خشک رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان ناپاک ہی رہ جاتا ہے جب تک کہ غسل کے فرائضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ اس وقت تک غسل نہیں ہوتا اور بندہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ناخنوں کی گندگی کی وجہ سے غسل یا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، جب وہ آٹا گوندتے ہیں تو آٹا ان کے بڑے ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آٹا ان کے ناخنوں میں جم جاتا ہے، اور جب وہ غسل کرتی ہیں تو آٹا ان کے ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا۔ جب آٹا ان کے ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا تو ان کا غسل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ کئی دن تک ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں، وہ نیکیوں کے بجائے گناہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی وجہ سے نیل پالش عورتوں کا استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی ناخنوں کے اندر نہیں جاتا، یا پھر مرد اور عورت کے ناخن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ پانی سے اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتے، اس میں گندگی رہ جاتی ہے۔ بغیر غسل کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو چاہیے کہ ناخنوں کو اتنا بڑا نہ ہونے دیں تاکہ ناخنوں کے اندر میل کے جیل جمع نہ ہو جائے۔ مرد عورتوں کو چاہیے کہ غسل کرنے میں جلدی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ جلدی کرنے میں جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے، جس کی وجہ سے ان کا غسل نہ ہو، وہ ناپاک ہی رہ جائیں۔ مرد و عورتوں کو چاہیے کہ کوئی بھی موسم ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، جب بھی غسل کریں تو سکون اور تسلی سے کریں تاکہ جسم کا کوئی حصے کا خشک بال نہ رہ سکے۔ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔
بلکہ ناپاک ہی رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ غسل کو سنت و فرائض کے ساتھ انجام دیں۔ غسل جنابت کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے غسل کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ نمبر 2، شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھویا جائے، اس پر گندگی ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3، مکمل وضو کیا جائے جیسے کہ عام وضو کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر 3 بار پانی ڈالیں۔ نمبر 5، اچھے طریقے سے سارے اعضاء کو دھوئیں۔ نمبر 6، اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال کریں، فضول پانی مت ضائع کریں۔ نمبر 7، تنہائی میں غسل کریں۔ نمبر 8، قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ نمبر 9، اگر کسی کے غسل خانے میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہو تو غسل خانے سے فارغ ہو کر اپنے پاؤں کو ضرور دھو کر پاک کر لیں۔ نمبر 10، اگر کسی مرد کے لیے لمبے لمبے بال ہوں تو اس نے اپنے بالوں کو کسی چیز سے بندھا ہو تو اس کو بال کھول کر اچھے طریقے سے دھونا لازمی ہے۔ نمبر 11، اگر اپنے خاوند سے ہم بستری کرتے وقت بال بندھے ہوئے ہیں تو غسل جنابت کرتے وقت وہ اپنے بالوں کو کھولے اور دھوئے تو اس کا غسل جائز ہو جاتا ہے۔ اگر بال جنابت سے پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں تو ان کو دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اگر کسی کے دانت کھوکھلے ہیں تو اس میں کھانا یا کوئی اور چیز پھنس گئی ہو تو ان کو نکالے بغیر بھی وضو جائز ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کسی نے آرٹیفیشل دانت لگائے ہوئے ہیں تو ان کو اتارے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اتار کر غرارے کیے جائے تو بہت ہی بہتر بات ہے۔ اگر کسی نے دانتوں کو ہلنے کی وجہ سے سونے چاندی کی تاروں میں جکڑا ہوا ہے یا دانت کھوکھلے ہونے کی وجہ سے مسالہ بروایا ہے تو ان کو نکالنا ضروری نہیں ہے، بس کلی کر کے غسل کر لیا جائے۔ نمبر 15، اگر ناک میں کوئی گندگی خشک ہوئی ہے یا ناخنوں میں آٹا یا کوئی چیز سوکھ گئی ہے جو جسم کی چمڑی تک پانی جانے سے روکتی ہے تو اس کو صاف کر کے غسل کیا جائے، ورنہ انسان صاف پاک نہیں ہوتا۔ نمبر 16، اس جگہ پر کرنا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑتی ہو۔ جسم سے سارے کپڑے اتار کر غسل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کپڑا باندھ کر غسل کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ غسل خانے میں انتہائی ضروری بات کرنے کے علاوہ کوئی فضول بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 18، اگر نہانے والی جگہ کچی ہے تو اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس جگہ پیشاب کا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے تھے۔ اس کے بعد وضو کرتے، پھر پانی لے کر مکمل سر پہ ڈال دے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جب سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے ہیں، پھر تمام بدن پر ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی غسل کے فرائض کے بارے میں معلومات۔ تو ناظرین گرامی، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ماما